नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुर्रतुल बख्श। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो इंतहाई अक़ीदत वाला मौजू है, यानी मनासिक हज का आगाज़ हो गया है। मनासिक हज क्या होता है, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, इसके क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम मुसलमानों को नहीं पता होती, और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो इस वक्त मनासिक हज की अदायगी के लिए पहुंच गए हैं मक्का मुकर्रमा, और वहां से अदायगी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी होगा। आज का बहुत फजीलत वाला दिन है, आज के दिन बहुत बरकत वाला दिन है, जिसके दिन मनासिक हज का आगाज़ हुआ। और इस आगाज़ वाले दिन के अंदर तमाम चीज़ें ऐसी थीं जो कि काफ़ी मुसलमान ऐसे हैं जिनको नहीं पता होती। आज का हमारा टॉपिक रखने का मकसद ही ये है कि हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद होंगे, जो कि इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। मनासिक हज की अदायगी के हवाले से आपको बताएंगे कि किस किस तरह से कौन कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं जो कि वहाँ पर अंजाम दिए जाते हैं, और किस किस तरह से मनासिक हज का आगाज़ होता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तिलावत कुरान पाक के लिए मौजूद हैं हाफिज़ और कारी उज़ैफ़ा इनायत साहब। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है अजीज़ुद्दीन खाकी, पाकिस्तान के सीनियर सनाख़्वाह और सनागो हैं। और तीसरी जानिब हमारे पास मौजूद है अल्लामा मौलाना सादिक नक्शबंदी साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान पाक से। तो अल्लाह के ज़िक्र के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो मुकम्मल नहीं होती, तो अल्लाह का ज़िक्र सबसे पहले है। तो उज़ैफ़ा को मैं दावत दूंगी कि आप पहले तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پاک پیش کیا حذیفہ نے، اور اسی طریقے سے ہم جو ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ تھا آج مناسک حج کے حوالے سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، یعنی اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ کے اندر۔ اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس سعادت کے پیچھے وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت عمل یہی ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ حج کی ادائیگی نہیں کر پاتے، جیسے کہ اس سلسلے کی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ کووڈ کی بھی سچویشن ہے، جس کی وجہ سے حج کے جو مقاصد ہے، جو حج کی چیزیں وہ کم کر دی گئی، یعنی کم مقدار میں لوگوں کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کم لوگ جو ہے وہاں پر حج کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد صرف آپ کی حفاظت کرنا ہے، آپ کے لیے یہ تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ سیف رہ سکیں۔ اسی موضوع کو آج ہم یہاں پر اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جو جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم وہ ہم اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہماری جو حج سے ریلیٹڈ ہیں وہ کس طریقے سے انجام دی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آؤں گی عزیز الدین خاکی صاحب کے پاس، سینئر ثنا خواں اور ثنا گو ہیں۔ عزیز الدین خاکی صاحب، پہلے تو حج کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سعادت بہت عظیم سعادت ہے، اور اللہ پاک جس کو بھی اگر یہ توفیق دے وہ صاحب حیثیت ہے، اور اس کے والدین اگر زندہ ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرے یا عمرے کی سعادت حاصل کرے، پھر وہ اس کا لطف اٹھائے اور اس کے مزے دیکھے، اور پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیں کتنی بابرکت ہوتی ہیں اس پر۔ اور ویسے بھی یہ سعادت تو اگر انسان اکیلے بھی حاصل کرتا ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اسی دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو بڑی سعادت ہے۔ تمام گناہوں سے اللہ پاک مبرہ فرما دیتا ہے اس کو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ میں دوسری جانب آؤں گی، علامہ محمد صادق نقشبندی صاحب کے پاس، اسلامک اسکالر ہیں۔ سر، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے حج کی سعادت ہے، بہت سارے ایسے فضائل ہیں جس سے مسلمان جو ہے وہ نہیں اس روشنی ڈلی ہوئی ہوتی ہے ان کو تمام باتوں کے اوپر، اس پہ روشنی ڈالیں کہ کون کون سے ایسے فریضہ ہیں جو کہ وہاں پر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ میری بہن، بات پہلے یہ ہے کہ جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو ٹینشن اپنے اہل خانہ کی ہوتی ہے، بالکل، کیونکہ آج بھی اگر جا رہا ہے تو پہلے دور کا جو سفر تھا وہ پاپیادہ تھا، بیل گاڑی، گھوڑا، آج ماشاءاللہ جہاز۔ تو جب بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ گھر اس کا سیو رہے، خود وہ خیریت سے پہنچے اور گھر والے سیو رہے۔ تو یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں کہ جانے سے پہلے، چونکہ ہم حج کے اوپر ابھی بات کریں گے تو میں نے کہا پہلے حج کے حوالے سے سفر حج کے ابتدا کے بارے میں عرض کروں۔ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی آپ کے حج کی مشقت زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اسی لیے کہ افضل العبادات احمزها، عبادات میں زیادہ فضیلت اس عبادت کی ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ اب VIP حج، 7 اسٹار حج اور ایک اکانومی حج، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ VVIP والے کی مشقت کم ہوگی تو ثواب کم ہوگا، اور جس کی اکانومی ہوگا اس کا ثواب، چونکہ مشقت زیادہ۔ اور مشقت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہمارے اسلاف جب حج کو جاتے تھے تو یہاں پر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حج کے لیے جب روانہ ہوئے تو آپ 2 قدم چلتے، پھر شکرانے کے طور پر اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا فرماتے، پھر 2 قدم چلتے، پھر آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور پھر 2 قدم چلتے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ اب اس طرح کرتے کرتے 12 سال میں جا کر مکہ مکرمہ، اللہ اکبر، دیکھیے کتنا کہ کس کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، چونکہ حج کا معنی ہے قصد اور ارادہ۔ حج کا معنی سننے والوں قصد اور ارادہ۔ اب آپ خاکی صاحب کے پاس جائیں گے، ان کے گھر جانا ہے تو ان کا ارادہ ہوگا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان کے یہاں جانا ہے تو ان کا ارادہ ہے تو ان سے ملنا ہے۔ تو جب بندہ حج کے لیے جب نکلتا ہے تو یہاں پر کس مقصد کے لیے نکل رہا ہے؟ تو جس کے لیے جا رہا ہے اس خالق کائنات کا تصور ہو، اس خالق کائنات کے تصور میں جب وہ بندہ نکلتا ہے تو اصل مقصد وہاں سیر و تفریح نہ ہو،
اصل مقصد، چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے پوچھا جائے گا آپ کا نام کیا ہے تو نام بعد میں بتاتے ہیں اور حاجی کا لفظ پہلے اپنا استعمال کرتے ہیں. منع نہیں ہے، اگر حاجی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر آداب میں یہ ہے کہ اپنے شہرت سیر و تفریح مقصود نہ ہو، بلکہ جس رب کائنات کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارگاہ میں جانے کا ارادہ ہو. اور جب اس کا ارادہ ہو تو یہاں پر علماء نے ایک بات کہی، صوفیہ نے ایک بات کہی. صوفیہ نے کہا کہ جب آپ حج کو جا رہے ہیں تو آپ کا ارادہ خالق کائنات کے ملنے کا، اور جب آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی رضا کا ارادہ ہو تو آپ کا لمحہ لمحہ حج کہلائے. ہاں یہ بڑا سبحان اللہ والا جملہ ہے کہ آپ کا زندگی کا ہر لمحہ اس کی رضا کا ارادہ ہو تو آپ کا لمحہ لمحہ حج کہلائے گا. تو حج کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو پہلے آداب حج میں سفر حج کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ شریف پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھے، سورہ آیت الکرسی کو پڑھے اور سورہ قریش کو پڑھے. یہ پڑھ کر نکلے تو یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ وہاں حج کے لیے جائے گا تو اہل خانہ محفوظ رہیں گے اور مکروہ معاملات، پریشانی والے معاملات سے محفوظ رہیں گے. یہاں پر علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص کو بچے کو دیکھ کر عمر کہنے لگے باپ بیٹے میں بڑی مماثلت نظر آ رہی ہے. تو ان کے والد نے کہا حضرت میں حیرت کی بات بتاؤں؟ کہا بولیں. کہنے لگے حضرت میں جب سفر پر جا رہا تھا تو میری وائف جو ہے وہ حمل سے تھی، اور اس وقت جاتے وقت میں نے اللہ کے بارگاہ میں کہا کہ اللہ یہ جو میری بیوی کو جو حمل ہے میں اس کو تیری امانت میں دیتا ہوں. یہ کہہ کر میں چلا گیا. جب گیا اور جب واپس وہاں سے آیا تو پتہ چلا میری بیوی کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے جب انتقال ہوا میں قبر پہ گیا تو دیکھا قبر کے باہر آگ لگی ہوئی. جب آگ دیکھی تو میں گھبرا گیا کہ کوئی راز ہوگا کہ قبر کے باہر آگ لگی کوئی. میں نے کہا وہ کہتے ہیں میں نے قبر کھودا کہ کیا بات ہے کہ میری بیوی کے قبر کے باہر آگ لگی، کوئی راز ہوگا. جب قبر کھودا تو اندر دیکھا بچہ کھیل رہا ہے اور بیوی کی میت پڑی ہے. تو کہا باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی تو انہیں جاتے وقت اس بچے کو ہمارے امانت میں دی تھی، ہم نے اس کو سنبھالا. اس کی ماں کو بھی اگر ہمارے حوالے کرتے ہمارے امانت میں تو وہ بھی ہمارے حوالے رہتی. تو اس طرح اہل خانہ کو دیکھ کر پھر سفر حج کے لیے نکلا گیا. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا مناسک حج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کون کون سے اسٹیپ سے گزر کر اس جگہ پر پہنچنا اور کس کس طریقے سے ان چیزوں کا آغاز کرنا. آج کے پروگرام کا ٹاپک ہی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی جائے اور آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں حاضر ہوں کہ مزید بھی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. اس ٹاپک کو ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حج کی فضیلت کے حوالے سے، اور حج کی فضیلت تو اتنی بے شمار ہیں کہ ان کا ذکر کرتے کرتے انسان تھک جائے گا، لیکن حج کی فضیلتیں ختم نہ ہوں گی. ہم نے حج کی فضیلت کو چھوڑ کے صرف حج کے سفر کے حوالے سے جب بات کی کہ حج کی فضیلت تو دور، جب حج کے سفر پہ انسان نکلتا ہے تب اس کی اللہ کے نزدیک وہ کتنا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی تمام چیزیں کتنی مانی جاتی. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جب وضو کی حالت میں گھر سے مسجد تک کے قدم رکھتا ہے تو اس کو ہر ایک قدم پر ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے حج کے لیے جب مسلمان نکلتا ہے وہ حج کی جگہ تک جب تک پہنچتا ہے تب تک اس کو ثواب تک اس کی زندگی کے ثواب لکھے جا چکے ہوتے ہیں. ہم بڑھیں گے عزیز الدین خاقی صاحب کی طرف. جیسے کہ ہم نے تلاوت قرآن پاک کا آغاز کیا تھا، نعت کے بغیر بھی انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک نامکمل سی ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اشعار نہ کہا جائے تو وہ انکمپلیٹ لگتا ہے. تو نعت کی طرف بڑھیں گے. آپ ایک نعت پیش کریں. مدینے کی حضوری کے حوالے سے نعت شریف ہے. اللہ پاک حالات درست فرمائے، سب حرمین شریفین میں حاضری دیں. آرزو ہے کہ ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں، ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں. نظر میں ہے باب سلام اللہ اللہ، نظر میں ہے باب سلام اللہ اللہ، سجود و قعود و قیام اللہ اللہ،
اجالے دلوں میں کیے جا رہے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی، اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی، میری روح تک میں سمائے ہوئے ہیں، میری روح تک میں سمائے ہوئے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے۔ بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پروگرام کی ہم سمت کو لے کر چل رہے ہیں، پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، پروگرام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے تاکہ ایک ایک چیزوں سے آپ واقف ہو سکیں، آپ ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں کہ کس طریقے سے حج کی فضیلت کو ہم بیان کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور حج کے اوپر بات کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ کر سکیں، اور یہ تمام چیزیں صرف آپ لوگوں کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر آؤں گی علامہ مولانا صادق نقشبندی صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس موضوع پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ سنت ابراہیمی ایک فریضہ ہے، صرف فریضہ سمجھ کے ادا کر دیتے ہیں، ان کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو اس بیک گراؤنڈ پہ روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل سکے کہ سنت ابراہیمی ہے کیا چیز۔ سنت ابراہیمی سے قربانی نا جی ہاں، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کی عوض اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کہ اتنے آج کل ہمارے گناہ ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، تو ہمیں تو اس وقت اور زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھ کر قربانی نہیں کرتا ہو تو حضور نے فرمایا کہ وہ بندے کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اب یہ اور دوسرا صاحب نصاب ہو کر قربانی نہیں کرے تو یہ واجب ختم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے جیسے رات کو اگر تراویح اگر چھوٹ گئی تو اب یہ کہ اب دن میں تراویح نہیں پڑھ سکتے، یہاں اگر صاحب نصاب تھا قربانی کرنا واجب تھا نہیں کیا تو بعد میں اس کو قربانی کے لیے ایک جانور لے کر اور وہ پھر جانور کسی غریب کو دینا ہوگا، وہ معافی اس کی نہیں ہوگی۔ تیسری بات حضور نے فرمایا کہ یہ جو قربانی جو ہے نا یہ ایسا ہے یہ اس کے لیے جہنم کے درمیان ایک حجاب بن جاتا ہے، اور یہ حجاب جو بن جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ اس طرف اگر جہاں جہنم ہو بیچ میں حجاب ہو جائے تو وہ اس کے لیے تحفظ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قربانی وہ ہے کہ یہ قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر جانور تگڑا ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہار احب الی اللہ تعالی من احراق
की दम वइन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, क़यामत का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यौम यफ़िर्रुल मरअु मिन अख़ी, भाई भी साथ नहीं देगा। आज माँ जो है वो इतनी मोहब्बत करती है कि अपनी सारी तकलीफ़ें कुर्बान कर लेगी अपने बच्चे को बचाने के लिए, मगर माँ भी साथ नहीं देगी, भाई भी साथ नहीं देगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। क़यामत ज़मीन तांबे की होगी, आसमान करीब होगा, आसमान जो है सूरज करीब होगा और पसीनों में शराबूर होगा। और सारे अंबिया कहेंगे कि हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। और हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा, मगर ओढ़ कर काली कमली जो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। मेरे आका क़यामत के बाद कर्म नवाजी होगी। फिर मसला ये है कि हम और आपका आखिर का नतीजा जन्नत या दोज़ख है, मगर जन्नत और दोज़ख में जाने के लिए जो पुल है वो पुले सिरात है, और वो पुले सिरात बाल से बारीक है, तलवार से तेज़ है। अब आप और मुसाफत भी कई हज़ार साल की, एक रिवायत के मुताबिक 3000 साल की। अब आपको यहाँ से अगर यूँ समझिए कि मशरिक सेंटर से नाज़िमाबाद अगर एक पुल बना हो और बाल से बारीक हो, नीचे आग हो और तलवार से तेज़ हो, तो किरास कैसे करेंगे? अब उसके बगैर तो आप घर पहुँच नहीं सकती और किरास के बगैर जा नहीं सकती। वहाँ मंजिल है और नीचे गड़ा है, यानी कि जहन्नम है, और बाल से बारीक है, गुजरना सबको है। अब ऐसे मौके पर मेरे आका ने फरमाया कि अच्छे जानवर की कुर्बानी करो। व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति, वो आएगा क़यामत के दिन, बिक़ुरूनिहा, अपने सींगों के साथ, व अशारिहा, अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ आएगा, और वो तुम्हें सवार करके ले जाएगा। तो फिर ऐसे मौके पर अच्छे फिर ये कब होगी? जब आपका नज़रिया वो इखलास वाला हो, बोटियाँ बारबेक्यू वाला ना हो जो आज हमारे यहाँ पर है। ऐसे लोग होंगे। ये इखलास कैसा हो, लिल्लाहियत कैसी हो? कुरान फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारी हरगिज़ नहीं पहुँचेगी नेकी यहाँ तक कि वो पहुँचेगी जो तुम खर्च करते हो, जो तुम्हें पसंद हो। अब चांद रात को जानवर लेकर आए हो, ना उसमें वो फीलिंग्स हैं, ना वो एहसास है, ना बच्चे की तरह उसके लिए तुम्हारे लिए प्यार व मोहब्बत हो, उसको ले जाकर ज़बह करोगे तो बोटियों का ही ख्याल होगा, बारबेक्यू, बेगम कहेगी डी फ्रीज़र भरो, हड्डियाँ बाहर दो, तो वो बात नहीं होगी। मगर जब आप चंद दिन पहले लेकर आओगे उस जानवर को, लाकर पालोगे, उसका नाम रख दोगे, अगर रखना चाहो तो मना नहीं है, शरअन इजाज़त दी है, क्योंकि कुरान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहा कि उनका नाम लेकर पुकारना तो वो 4 परिंदे उड़ते हुए आ जाएंगे, बड़ी तफसील है वो भी। तो अब वो उसका नाम रखो, उसके साथ खेलो, उससे उनसियत हो, उससे प्यार हो, ऐसा हो जाए कि वो तुम्हारे लाल की तरह हो, औलाद की तरह हो। और जिस तरह करते हुए दुख फिर हाँ वो फिर उसके माँ इतनी उनसियत, इतना प्यार हो, हाँ मगर रखने का इंतज़ाम हो जी। जब रखने का इंतज़ाम ना हो तो फिर लाकर फिर मुश्किल हो जाएगी, मगर लाकर उसके बाद जब आप उसको कुरान आप जब ज़बा कर रहे हो तो फिर ये नज़रिया हो कि कुरान ने अपने महबूब के बारे में कहा कुल इन्न सलाती, कि बेशक मेरी नमाज़ें, व नुसुकी, मेरी क़ुरबानी, व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। तो फिर उस वक्त कुर्बान ये हो कि ये मेरा ये जानवर नहीं, ये मेरी औलाद मैं रब के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। मेरे रब अगर आज जानवर का हुक्म दिया तो जानवर ज़बा करूँगा, अगर आज औलाद के कुर्बान का मामला है तो कुर्बान अपनी औलाद को करूँगा, अपनी जान का मामला हो तो वो भी करूँगा। कितनी खूबसूरत बातें जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनी हुई हैं इस वक्त, और आगे भी अभी मज़ीद बातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे और इसी तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।